گرمی کی ہلکی سی حدت لیے ہوئے مدھم سرسراہٹ کے ساتھ درختوں کے پتوں سے ٹکرا رہی تھی، جیسے سرگوشیوں میں کوئی پرانا قصہ دہرا رہی ہو۔ سورج آہستہ آہستہ ڈھل رہا تھا، آسمان سرخی مائل نارنجی رنگ میں بھیگنے لگا تھا، اور سامنے وسیع و ریز سبزہ زار میں پرندے اپنی آخری پرواز کے لیے پر تول رہے تھے۔ یونیورسٹی کے سامنے موجود یہ پارک ہمیشہ سے ہی پرسکون اور خوابناک سا منظر پیش کرتا تھا، مگر آج زویا کے دل کی دنیا میں کوئی ہلچل سی برپا تھی۔ اس نے کئی بار کامران کو منع کیا تھا کہ وہ یہاں نہیں آنا چاہتی۔ آج ہفتہ ہے، گاؤں سے کبھی بھی کوئی بھی اس کو لینے آ سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح کامران نے اس کی ایک بھی چلنے نہیں دی تھی، اور اب وہ خاموشی سے کھڑی خلا میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی، جیسے کوئی اندیکھی آفت سے گھیر رہی ہو۔ بار بار اس کو کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ کامران اس کے بالکل قریب کھڑا تھا، اس کا ہاتھ تھامے، جیسے کسی خزانے کو محفوظ کیے ہوئے ہو۔ وہ جانتا تھا کہ زویا اس کا ہاتھ بے خیالی میں تھامے ہوئے ہے، مگر اس کے لیے یہ بے خیالی ہی بہت بڑی حقیقت تھی۔ وہ آج بے تحاشا نروس اور خوش تھا۔ اس نے کتنی بار خود کو سمجھایا تھا کہ زویا اس کی صرف دوست ہے، مگر دل کہاں مانتا تھا۔ آج وہ سوچ چکا تھا کہ جو بھی ہو وہ اپنے دل کا حال کہہ کر رہے گا، چاہے کچھ بھی ہوگا، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ زویا، کامران نے دھیرے سے اسے پکارا۔ اس پکار میں دنیا جہان کی محبت سی مٹائی تھی۔ زویا نے ایک جھرجھری لی، جیسے کسی خواب سے باہر آئی ہو۔ اس نے پلکیں چپکائیں اور بے چین نگاہوں سے کامران کو دیکھا۔ مجھے واپس جانا ہے ہاسٹل، اس نے قدرے ہچکچاہٹ سے کہا۔ فاہد خان کسی بھی وقت آ سکتا ہے، مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ ڈرے سہمے انداز میں بولی تھی، کیونکہ جانتی تھی اگر وہ جلاد آ گیا تو اس کی جان حلق میں اٹکا دے گا۔ کامران کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتا تھا کہ زویا کے ہر خوف کی جڑ فاہد خان ہے۔ اکثر اوقات وہ حیران بھی ہوتا تھا کہ کوئی بھلا محض اپنے کزن سے اتنا خوف زدہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کو پتہ چل جاتا کہ وہ محض کزن نہیں بلکہ بہت کچھ ہے تو وہ کبھی اس کے سایہ کے قریب بھی نہیں آتا۔ اس نے ہمیشہ محسوس کیا تھا کہ وہ اس کے ذکر پر ہمیشہ ایک انجانی بے چینی کا شکار ہو جاتی تھی، مگر آج وہ نہیں چاہتا تھا کہ زویا اس خوف کے حصار میں رہے۔ بس تھوڑی دیر بیٹھو پھر چھوڑ آؤں گا، کامران نے نرم لہجے میں کہا، اور اس کا ہاتھ تھامے ایک خالی بینچ کی طرف بڑھ گیا۔ زویا نے ایک لمحے کو رک کر اسے دیکھا، جیسے کوئی فیصلہ کرنے کے دہانے پر کھڑی ہو، مگر پھر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ پارک کے دوسرے کنارے پر موجود یہ بینچ ذرا سنسان حصے میں تھا، جہاں درختوں کی چھاؤں زمین پر سایہ فگن تھی۔ کامران نے زویا کو بٹھایا اور خود بھی اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے کوئی بڑا فیصلہ لینے جا رہا ہو۔ زویا کے بالوں کو ہولے سے چھیڑا اور اس نے بے ساختہ انہیں کان کے پیچھے کیا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، جیسے کوئی پریشانی اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہو۔ وہ اچانک اس کی سفید پڑتی رنگت پر چوٹ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ فوراً سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہیں کوئی آ نہ جائے۔ تمہیں نہیں پتا حویلی کا ماحول کتنا سرد اور سخت ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا زویا خان کسی لڑکے کے ساتھ پارک میں تھی تو غضب آ جائے گا، اس لیے مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے، وہ گھبرائے لہجے میں بولی تھی۔ اس کی بات وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ وہ خاموش ہوئی تو وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، زوئی؟ زویا نے دھیرے سے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں سوالیہ دیکھا۔ وہ یکدم بولا، تم جانتی ہو میں تمہیں کتنے سالوں سے جانتا ہوں؟ کامران نے مسکرا کر پوچھا، مگر اس کی آواز میں ایک سنجیدگی تھی جو عام طور پر نہیں ہوتی تھی۔ زویا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر وہ زبردستی کی مسکراہٹ تھی، بے جان سی۔ تب سے جب ہم نے یونیورسٹی میں قدم رکھا تھا، اس نے سرگوشی میں کہا۔ وہ حیران بھی تھی کہ اس وقت یہ بات کرنے کی کیا تک تھی۔ کامران نے گہرا سانس لیا، جیسے خود کو تیار کر رہا ہو۔ زویا، میں تمہیں بس ایک دوست کی طرح نہیں دیکھتا، شاید کبھی دیکھ ہی نہیں پایا۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ زویا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے فوراً نظریں چرا لی، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ کامران، اس کی بات بیچ میں ہی اچک چکی تھی۔ مجھے بولنے دو پلیز، کامران نے جلدی سے کہا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر زویا نے کچھ کہہ دیا تو وہ ہمت ہار جائے گا۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو دنیا کی
ہر چیز بے معنی لگنے لگتی ہے۔ تمہارے ساتھ وقت گزارنا میرے لیے سب سے قیمتی لمحے ہوتے ہیں۔ زویا، میں تمہیں اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے چاہتا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس نے آخر کار کہہ دیا، دل کی سب سے گہری بات، جسے کہنے کے لیے وہ مہینوں شاید سالوں سے تیار ہو رہا تھا۔ ان الفاظوں کو ادا کرنے کے لیے اس نے خوب انتظار کیا تھا۔ زویا نے سانس بھی روکے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حیرانی، بے چینی اور وہ انجانا خوف جو اسے لمحہ بہ لمحہ جھکڑ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کامران کی محبت سچی ہے، بے لوث ہے، مگر وہ کیا کرے؟ وہ تو پہلے ہی کسی اور کی ہو چکی تھی، ایک ایسے رشتے میں بن چکی تھی جس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہ تھا، نہ کامران کو، نہ یونیورسٹی میں کسی اور کو، اور شاید وہ کسی کو کچھ بتانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کامران، یہ اس نے بامشکل لب کھولے مگر الفاظ کہیں کھو گئے۔ کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کامران نے امید بھری نظروں سے پوچھا، جیسے دنیا کی ہر خوشی بس اسی جواب پر منحصر ہو۔ زویا نے تیزی سے سر جھکا لیا۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی مگر سچ بھی کہنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ محبت کبھی آسان نہیں ہوتی زویا، کامران نے نرم لہجے میں کہا، مگر میں تمہارے لیے ہر مشکل جھیلنے کو تیار ہوں، بس ایک بار کہہ دو کہ تم بھی۔ زویا نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں بے بسی تیرنے لگی، مگر اسی لمحے اسے اپنے پیچھے کسی سائے کا احساس ہوا، جیسے کوئی کھڑا ہو، انہیں دیکھ رہا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن رکنے کو ہوئی، یہ احساس ہی جان لیوا تھا کہ کسی نے ان کی یہ باتیں سن لی ہیں۔ زویا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا، اس کے دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی، وہ سانس لینا تک بھول گئی تھی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے پیچھے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہو چکا تھا۔ سامنے سفید شلوار قمیض میں ملبوس، گلے میں مردانہ سیاہ چادر ڈالے، آنکھوں میں بے پناہ سختی لیے فہد خان زادہ کھڑا تھا۔ اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، کثرتی وجود کا حامل، وہ اپنی شخصیت میں ہوئی خوبصورت شہزادے کی مانند تھا۔ اس کی نظریں زویا کے ہاتھ پر جمی تھی جسے ابھی تک کامران نے تھاما ہوا تھا۔ زویا کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی، وہ کانپتی ہوئی کھڑی ہو گئی، الفاظ جیسے لبوں پر آ کر رک گئے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، ایسا خوف جو وہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتی تھی، مگر فہد کی موجودگی نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، فہد کے چہرے پر ایک سخت تیوری چڑھ گئی اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ کامران کے ہاتھ پر پڑا۔ ایک جھٹکے سے زویا کا ہاتھ کامران کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ کامران نے چونک کر اس شخص کو دیکھا جو اس قدر بے مروتی سے اس کی ذاتی حدود میں داخل ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ کامران نے حیرانگی اور غصے میں پوچھا۔ اس کو ایسے لوگ سخت زہر لگتے تھے جو دوسروں کے ذاتی حدود میں داخل ہوں۔ فہد خانزادہ کی آنکھوں میں ایک زہر بھری چمک ابھری۔ وہ غصے سے چلایا، تجھے بتاؤں میں کون ہوں؟ اور تمہیں اس لیے یہاں بھیجا تھا کہ لڑکوں کے ساتھ یہ حرکتیں کرتی پھرو؟ غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ کامران آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس موجود گارڈز اور اس کے خود کے ہاتھ میں بندوق دیکھ وہ اپنی جگہ پر جم گیا تھا۔ یکدم وہ دھاڑ کر بولا تھا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو ان پارکوں میں ڈیٹ کے لیے آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس کی دھاڑ سنتے ہی پارک کے مرکزی دروازے پر کھڑے 2 سیکیورٹی گارڈز ہڑبڑا کر اس کی طرف دوڑے۔ ارد گرد موجود طلبہ کی نظریں اچانک زویا اور کامران پر جم گئی، چھامکوئیاں شروع ہو گئی۔ فہد کی آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس کے لوگ رک کر اس تماشے کو دیکھنے لگے۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ فہد نے ان گارڈز پر غصے سے نگاہیں گھاڑتے ہوئے کہا، یہ یونیورسٹی ہے یا کوئی عام بازار؟ تم لوگ ان فضول لڑکوں کو یہاں کیوں آنے دیتے ہو؟ گارڈز بوکھلا گئے۔ وہ جانتے تھے کہ فہد خانزادہ کون ہے۔ اس کا رعب اور اختیار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ کامران نے آگے بڑھ کر فہد کو غصے میں گھورا، دماغ درست ہے تمہارا؟ تم جانتے ہو کس سے بات کر رہے ہو؟ کامران کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ اور کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس کی بھی برداشت اب ختم ہو گئی تھی۔ فہد نے لمحہ بھر کے لیے اسے حقارت سے دیکھا اور پھر ایک زوردار دھکا دے کر پیچھے کر دیا۔ کامران لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہوا۔ اپنی اوقات میں رہو۔ فہد کی آواز برف جیسی سرد ہو گئی، ورنہ جان سے مار دوں گا۔ اس نے بندوق کا نشانہ اس پر تان لیا تھا۔ وہ ایک غیرت مند پٹھان تھا،
ایسے کیسے اپنی منکوہا کو کسی غیر مرد کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھا دیکھ سکتا تھا؟ اس منظر نے فضا میں جیسے بجلی دوڑا دی۔ طلباء کے چہرے فک ہو گئے، گارڈز کی پیشانیاں پسینے سے تر ہو گئیں۔ کامران نے ایک لمحے کے لیے فہد کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس شخص کے ساتھ بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے سوچ لیا تھا کہ وہ اکیلے میں دوبارہ زویا سے بات کر لے گا، لیکن جانتا نہیں تھا کہ اب بات کرنے کا موقع وہ کھو چکا ہے۔ زویا کی آنکھوں میں بے بسی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کہہ سکی۔ اس کے قدموں میں جیسے زنجیریں ڈال دی گئی تھیں۔ فہد نے بغیر کسی اور الفاظ کے زویا کا بازو تھاما اور سختی سے کھینچ کر اپنی طرف کیا۔ وہ ابھی تک سکتے میں تھی، اس کی آنکھوں میں ایک انجانا سا درد تھا، مگر فہد کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ چلو، وہ گھرایا اور زویا کو اپنی گاڑی کی طرف گھسیٹنے لگا۔ سیاہ رنگ کی چمچماتی گاڑی پارک کے باہر کھڑی تھی اور گارڈز پہلے ہی دروازہ کھول چکے تھے۔ زویا نے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر کامران کو دیکھا، مگر وہ بس خاموشی سے انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ زویا کو خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن بے عزتی کے احساس سے اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ گاڑی کے دروازے ایک جھٹکے سے بند ہوئے اور اندر ایک گہری خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی کسی طوفان سے پہلے کی تھی۔ زویا دبک کر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ مٹھیوں میں جھکڑے ہوئے تھے، چہرہ فک ہو چکا تھا، آنکھوں میں شدید خوف تھا۔ فہد خان زادہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی غصے سے دونوں ہاتھ سٹیئرنگ پر مارے، جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو، مگر اس کی آنکھوں میں دہکتے انگارے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ گاڑی کے اندر ایک عجیب سی گھٹن بھر گئی۔ تو یہ کرنے آتی ہو تم شہر؟ اس کا لہجہ اتنا زہریلا تھا کہ زویا کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ یہ رنگ رلیاں منانے کے لیے حویلی سے تمہیں یہاں بھیجا تھا؟ زویا نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، مگر الفاظ جیسے لبوں پر آ کر رک گئے۔ فہد، میں… اس کی آواز لرز رہی تھی، وہ خود کو صفائی دینے کے قابل بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ اپنی صفائی میں بولے کیا۔ فہد نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی، جیسے وہ بھی کسی کا خون کر دے گا۔ چپ، ایک لفظ بھی مت کہنا۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ تمہیں یونیورسٹی بھیجا تھا پڑھنے کے لیے یا عاشق پالنے کے لیے؟ زویا نے خود کو مزید سمٹایا۔ تمہیں یونیورسٹی بھیجا تھا پڑھنے کے لیے یا عاشق پالنے کے لیے؟ زویا نے خود کو مزید سمٹایا۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہی سب کرنے کا شوق ہے نا؟ تو گھر چلو، آج ہی تمہاری پڑھائی ختم۔ فہد نے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھائی۔ اب ایک قدم بھی نہیں رکو گی یونیورسٹی میں۔ زویا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، حلق خشک ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فہد کا غصہ وقتی نہیں تھا، اور نہ ہی یہ دھمکیاں صرف کہنے کی حد تک تھیں، کیونکہ جو ہو چکا تھا اس کو بہت اچھے سے معلوم تھا۔ گھر جا کر یہ شخص بہت خطرناک قسم کا تماشا لگانے والا ہے۔ وہ سر جھکائے آنسو بہانے میں مصروف تھی، جب اچانک زویا کے موبائل نے وائبریٹ کرنا شروع کیا۔ اس کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی فون آف کرنے لگی، فہد نے تیزی سے اس کی جھولی میں رکھا موبائل اٹھا لیا۔ اس کی نظریں اسکرین پر گئیں اور چہرے کی سختی مزید بڑھ گئی۔ یہ تمہارے یار کا فون آ رہا ہے نا؟ اس نے زہر خند لہجے میں کہا۔ موبائل کو زور سے پکڑ کر اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، قسم سے، زویا نے گھبرا کر جلدی سے کہا، مگر فہد نے ایک زوردار کہکا لگایا، مگر اس کہکے میں خوشی کی کوئی رمق نہیں تھی، بس زویا کے لیے مزید خوف تھا۔ قسم؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ زویا، تمہیں لگتا ہے میں اندھا ہوں یا احمق؟ تمہیں لگا تم مجھ سے چھپ کر گل چھڑے اڑا سکتی ہو؟ شرم نہیں آئی یہ کام کرتے ہوئے؟ تم بیوی ہو میری، کسی کی منکوہا ہو، اس بات کا بھی احساس نہیں ہوا تمہیں؟ ایک عجیب سا درد فہد کے لہجے میں محسوس ہو رہا تھا۔ زویا نے تیزی سے سر ہلایا۔ نہیں فہد، پلیز، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مگر فہد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے موبائل کی اسکرین دیکھتے ہی دانت پیسے اور زور سے اس موبائل کو ڈیش بورڈ پر دے مارا۔ زویا نے ہڑبڑا کر آنکھیں بند کر لی، دل کی دھڑکن جیسے بند ہونے کو تھی۔ گھر جا کر ساری اکڑ نکالوں گا تمہاری، فہد نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے زہر آلود لہجے میں کہا۔ اگر تم نے حویلی کی دہلیز پار کرنے کی بھی کوشش کی نا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، سمجھی تم؟ زویا نے آنکھیں بند کر کے لب بینچ لیے، آنسو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے گاڑی کی تیز رفتاری کے ساتھ ساتھ
اس کا دل بھی بے قابو ہو چکا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا وقت بھی اس پر آ سکتا ہے۔ وہ محض ایک دوستی نبھانے کے لیے اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اس کا ہرگز یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ تعلقات ہموار کرے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص پارک پہنچا کیسے۔ اسے تو محض یہی معلوم تھا کہ وہ یونیورسٹی سے سیدھا ہاسٹل اور ہاسٹل سے سیدھا یونیورسٹی جاتی ہے۔ نہ جانے کس نے مخبری کی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کیونکہ فہد خانزادہ کی قہر سے تو وہ بہت اچھے سے واقف تھی۔ جب یہ شخص غصے میں آ جائے تو پھر کسی کو معاف کرنے کے بارے میں تصور بھی نہیں کرتا، اور یہی چیز اس کا خون خشک کرنے کے لیے کافی تھی۔ راستہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ شام کے سائے اب ڈھلنا شروع ہو گئے تھے۔ رات کا پہر گہرا ہو چکا تھا۔ اندھیری سڑکوں پر سفر کرتے ہوئے حویلی کے دیوکامت دروازے جیسے کسی خاموش بلا کی طرح ان کا انتظار کر رہے تھے۔ گاڑی پورچ میں ایک جھٹکے سے رکی۔ زویا کا دل زور سے دھڑکا۔ ابھی وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ فہد نے دروازہ کھولا اور جھپٹ کر اس کا بازو دبوچ لیا۔ اترو! اس کی کرخت آواز گونجی جیسے کوئی حکم صادر کر رہا ہو۔ زویا ہچکچائی، مگر وہ مزید انتظار کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے باہر کھینچ کر زمین پر اتارا اور پھر سختی سے اس کی کلائی پکڑ کر اندر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ زویا کا روم روم کانپ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب سوائے ذلت کے اسے اندر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا سناٹا تھا، مگر جیسے ہی فہد نے اسے زور سے دھکیل کر لاؤنج میں داخل کیا، فضا میں طوفان برپا ہو گیا۔ زویا لڑکھڑا کر سیدھی نائلہ بیگم کے قدموں میں جا گری، جو صوفے پر بیٹھی تھی۔ انہوں نے حیران ہو کر زویا کی حالت دیکھی، جو کانپ رہی تھی، سانسیں بے ترتیب تھیں اور چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ یہ دیکھیے اپنی بیٹی کو چچی، فہد کی گرجدار آواز پورے لاؤنج میں گھومی۔ یہ وہاں شہر میں رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ عاشق پال رکھے ہیں آپ کی لاڈلی بیٹی نے۔ نائلہ بیگم نے حیرت اور صدمے سے زویا کو دیکھا، جو ساکت بیٹھی تھی۔ کیا؟ نائلہ بیگم کے لب کپ کپ آئے۔ ہاں جی چچی، آپ کی لاڈلی بیٹی یونیورسٹی پڑھنے نہیں جاتی، بلکہ وہاں لڑکوں کو پھانسنے جاتی ہے۔ لڑکے بیٹھ کر وہاں پرپوز کرتے ہیں انہیں، اور یہ وہاں بیٹھ کر ان کی باتیں سنتی، بلکہ انہیں جواب بھی دیتی ہے، فہد نے زہر بھرے لفظوں کے ساتھ کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ زویا نے اپنی جگہ سمٹنے کی کوشش کی۔ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں، مگر زبان جیسے تالو سے چپک چکی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو فہد؟ یہ آواز فرید خان کی تھی، جو باہر سے آتے ہی اس ہنگامے کو دیکھ کر رک گئے تھے۔ ان کے ساتھ دادا جان، فہد کے والد کبیر خان اور گھر کے باقی افراد بھی حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ بکواس؟ فہد ہنسا، مگر اس ہنسی میں وحشت تھی۔ یہ لڑکی وہاں لڑکوں کے ساتھ گھوم رہی تھی، ایک نے تو اس کا ہاتھ بھی تھام رکھا تھا، اور یہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے انکار کرنے کی ہمت تک نہیں تھی۔ دادا جان نے گھنی بھویں سکھیڑے۔ ان کی نظریں زویا پر گر گئیں، جو ابھی تک زمین پر بیٹھی بے بس لگ رہی تھی۔ زویا! ان کا سخت لہجہ کمرے میں گونجا۔ یہ سب کیا سن رہے ہیں ہم؟ زویا کے ہونٹ کانپے، مگر زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہو سکا۔ کچھ نہیں بولے گی یہ، فہد نے زہر خند لہجے میں کہا، کیونکہ یہ جانتی ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ بس کرو فہد، کبیر خان نے گرج کر کہا۔ یہ معاملہ اتنا بڑا ہے کہ پہلے ہمیں خود حقیقت جاننی ہوگی۔ حقیقت؟ فہد ایک قدم آگے بڑھا۔ کون سی حقیقت بابا؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اگر اب بھی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو وہ جا کر اس لڑکے سے پوچھ لے جسے میں نے اس کی اوقات یاد دلائی ہے۔ زویا نے لرزتی آنکھوں سے سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھا۔ ہر نظر میں سوال تھا، غصہ تھا، شرمندگی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ زویا! نائلہ بیگم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ بیٹا کچھ تو کہو، یہ سب جھوٹ ہے نا؟ ان کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ان کی تربیت پر انگلی اٹھائی جا رہی تھی۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا تھپڑ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر زبان اب بھی خاموش تھی۔ یہ لڑکی شرمندہ بھی نہیں ہے، فہد کی آواز پھر گونجی۔ آج رات ہی فیصلہ کریں، یا تو یہ پڑھائی چھوڑے گی یا پھر… وہ الفاظ مکمل نہ کر پایا، مگر اس کی آنکھوں میں جو کہانی تھی وہ سب پڑھ سکتے تھے۔ لاؤنج میں گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ فہد کی بات سب بہت اچھے سے سمجھ گئے تھے،
لیکن یہ محض سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں تھا۔ زویا کی آنکھیں لرز رہی تھیں، مگر اب وہ خود کو بے بس نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ ماں کی کپ کپاتی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ نائلہ بیگم نے اس کے کندھے پکڑ کر ایک بار پھر ہلایا تھا، جیسے اسے جھنجھوڑ کر حقیقت اگلوا لیں گی۔ زویا بتاؤ، فہد جو کچھ کہہ رہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ نائلہ بیگم کے چہرے پر بے یقینی اور خوف کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ اب تک امید باندھ کر کھڑی ہوئی تھی کہ کاش بس وہ ایک بار اس بات کو جسٹیفائی کر دے تاکہ سارے معاملات حل ہو جائیں۔ وہ اپنی بیٹی کی زندگی میں طلاق کا دھبا نہیں چاہتی تھی۔ زویا نے چند لمحے کے لیے سر جھکایا۔ اندر ہی اندر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر وہ مزید خاموش رہی تو شاید سچ مچ اسے زبردستی حویلی میں بٹھا دیا جائے۔ وہ ایک پل کے لیے اپنے ارد گرد موجود چہروں کو دیکھنے لگی۔ دادا جان جو خوشمگی آنکھوں سے اسے گھور رہے تھے، بابا جان کے ماتھے پر گہری شکنیں تھیں، اور تاؤ جو ہنوز خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تبھی اس نے گہری سانس لی اور بڑی معصومیت سے نظریں اٹھائیں۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کی آواز میں مکمل یقین تھا۔ فہد غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ الفاظ گویا کسی دھماکے سے کم نہ تھے۔ پورے لاؤنج میں ایک حیران کن خاموشی چھا گئی۔ کیا؟ فہد کو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ حیران تھا کہ لڑکی چہرے پر کیسے مکر سکتی ہے۔ زویا نے نظریں جھکائیں، مگر اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ وہ محض ایک اتفاق تھا۔ گارڈن میں وہ میرے قریب کھڑا ہوا تھا اور فہد کو محسوس ہوا کہ وہ مجھے چھیڑ رہا ہے۔ لیکن دادا جان یہ سب کچھ نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے میری حدود کیا ہیں۔ اگر آپ سب کو مجھ پر بھی یقین نہیں ہے تو میں رخصتی کے لیے تیار ہوں۔ فہد صاحب کا یہی کہنا ہے نا کہ وہ لڑکا مجھے پرپوز کر رہا تھا اور میں اسے جواب دے رہی تھی تو آپ لوگ میری رخصتی کروا دیں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں مکمل طور پر فہد خانزادہ کی ہوں، اور یہ بات مجھے بہت پہلے ہی سمجھ آ گئی تھی۔ کمرے میں موجود ہر فرد نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ نائلہ بیگم نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں، اگر آپ لوگ واقعی یہی چاہتے ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ زویا نے بڑی چلاکی سے اپنا لہجہ افسردہ اور قربانی دینے والا جیسے بنا لیا۔ میں نے سالوں سے اس حویلی کی عزت کا خیال رکھا ہے، اپنی پڑھائی مکمل کر رہی ہوں، مگر اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بد کردار ہوں تو مجھے فوراً رخصت کر دیں۔ بس میری ایک گزارش ہے، میری پڑھائی مکمل ہونے دیں، باقی آپ سب کا جو حکم ہوگا میں قبول کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ فہد کے چہرے پر بے یقینی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ حیران تھا، جس لڑکی کو ہمیشہ معصوم اور سیدھا سادہ سمجھا تھا، وہ لڑکی لمحے میں اتنا بڑا جھوٹ گھڑ چکی تھی کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ وہ الجھ گیا تھا۔ یہ بکواس کر رہی ہے۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ یہ سب ڈرامہ کر رہی ہے۔ فہد بس کرو، دادا جان نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر زویا نے خود کہہ دیا ہے کہ وہ غلط نہیں ہے تو ہمیں اس پر اعتبار کرنا ہوگا۔ کبیر خان نے بھی گردن ہلائی۔ بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگانے سے پہلے ہمیں ثبوت چاہیے تھا فہد، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے اب کچھ ثابت نہیں ہوا فہد، فرید صاحب نے قطعیت سے کہا، اور اگر زویا خود رخصتی کے لیے تیار ہے تو یہ معاملہ ختم۔ فہد کے لب بھیج گئے۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے زویا کی طرف مڑا جو گہری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، وہ تلخی سے بولا، پھر ایسا ہی صحیح، رخصتی کی تیاری کروائیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ لوگ شادی کی تاریخ اب طے کر لیں۔ یہ بول کر وہ ٹھہرا نہیں تھا، بلکہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ مزید کچھ کہے بغیر پلٹا اور لمبے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زویا کی سانس اٹک گئی۔ اس نے تو بس گھر والوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ سب کہا تھا، مگر یہاں تو واقعی اس کی رخصتی کی تاریخ طے کی جانے لگی تھی۔ اس کا دل ایک دم ڈوبنے لگا۔ یہ اس کی چال تھی، اپنا دامن بچانے کے لیے، مگر یہ چال اس پر الٹ چکی تھی۔ وہ کبھی اس شخص کے ساتھ رخصت نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن اب سب کچھ بگڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے بند ہوا۔ فہد خانزادہ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں اور غصے کی شدت سے اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ وہ بپھرے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا میز کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور ایک ہی جھٹکے میں وہاں رکھی تمام چیزیں نیچے پھینک دیں۔ لیمپ فرش پر گرا اور روشنی کی آخری لو بھڑک کر بجھ گئی۔
کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوب گیا، مگر فہد کے دماغ میں آگ دہک رہی تھی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، کامران کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ زویا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کامران کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ زویا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ زویا، تمہیں میرے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ فہد کا دماغ سنسنانے لگا، اس کے جبڑے سختی سے جھگڑے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے جیسے ایک فلم چلنے لگی، وہ لمحہ جب اس نے زویا کا ہاتھ پکڑے کامران کو دیکھا تھا، جب کامران نے اس کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے زویا کو محبت بھرے الفاظ کہے تھے، جب زویا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ زویا کے الفاظ بھی اس کے دماغ میں چکر کاٹنے لگے۔ جھوٹ؟ وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر ایک کہکا لگایا، مگر اس کہکے میں زہر بھرا ہوا تھا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا زویا، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ غصے سے پلٹا اور ایک زوردار گھونسا دیوار پر دے مارا۔ ہاتھ میں درد کی تیز لہر اٹھی، مگر وہ درد محسوس کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ دھاڑتے ہوئے ایک طرف پڑی کرسی کو ٹھوکر مار کر گرا چکا تھا، دیوار پر لگی پینٹنگ نوچ کر زمین پر پھینکی اور پھر سانس پھولتے ہوئے بیڈ کے کنارے پر دونوں ہاتھ رکھ کر سر جھکا لیا۔ یہ برداشت نہیں ہوگا مجھ سے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لمحے میں وہ پورا کمرہ تہس نہس کر گیا تھا۔ غصے سے اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو بھی بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا جس نے لمحہ لگایا تھا اور پوری کایا پلٹ دی تھی۔ اس نے جلدی سے جیب سے موبائل نکالا، اسکرین کو انگوٹھے سے کھولا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ جی صاحب، وہ گھرایا۔ بختیار، سن رہے ہو؟ جی صاحب، حکم کریں۔ اس لڑکے کا گھر معلوم کرو اور وہاں جا کر 2-4 فائرنگ کر کے آؤ۔ فہد کا لہجہ برف جیسا سرد تھا، مگر اس کی آنکھوں میں جلتی آگ سب کچھ خاک کرنے کے لیے تیار تھی۔ دوسری طرف کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر بختیار ہچکچایا۔ صاحب، یہ تو بہت بڑا قدم ہو جائے گا، مسئلہ بن سکتا ہے۔ ہم نے معلومات حاصل کی ہے، وہ کچے علاقے کا رہائشی ہے، ایک غریب بستی کا۔ فہد کا غصہ ایک لمحے میں بھڑک اٹھا۔ مسئلہ؟ وہ دھاڑا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں چاہیے، میں نے جو کہا ہے وہ کر دو اور میرے سامنے فضول گوئی سے پرہیز کیا کرو۔ اگر ایک گولی بھی کم چلی تو یاد رکھنا تمہاری لاش بھی وہیں گرے گی۔ بختیار نے فوراً ہی اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے صاحب، جو حکم۔ فہد نے موبائل ایک جھٹکے سے بند کیا اور زور سے دیوار پر دے مارا۔ فون کا اسکرین چٹک گیا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کے اندر بس ایک ہی چیز تھی، انتقام۔ وہ تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا، ایک لمحے کو ٹھہرا، لمبا سانس لیا اور پھر باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور قدموں میں طوفان۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حویلی میں ٹھہرا تو آج کی رات یا تو وہ خود ختم ہو جائے گا یا پھر زویا کو کر دے گا۔ اسی لیے اس نے حویلی سے باہر جانے میں عافیت جانی تھی۔ وہ سیدھا اب کمرے میں آئی تھی۔ زویا نے لرزتے ہاتھوں سے کنڈی چڑھا دی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، دل جیسے سینے سے باہر آ جانے کو بے تاب تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی گئی، دیوار کے ساتھ جا لگی، پھر وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی ماضی کی کلیاں کھلنے لگیں۔ وہ چھوٹی سی زویا جو اپنے بابا کی لاڈلی تھی، لیکن جانتی ہی نہیں تھی زندگی اتنی بھی تلخ ہو سکتی ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے حویلی میں صرف دادا کا حکم چلتے دیکھا تھا۔ وہ دن آج بھی یاد تھا جب دادا جان نے سخت لہجے میں اعلان کیا تھا، زویا کی شادی فہد سے ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے دونوں بیٹے ہمیشہ جڑے رہیں۔ زویا کی سانسیں اس وقت بھی رک گئی تھیں جیسے آج رک رہی تھیں۔ وہ ہمیشہ فہد خانزادہ سے خوفزدہ رہی تھی۔ وہ روایتی وڈیرا تھا، ذرا سا بھی کچھ غلط لگتا تو غرا کر حکم صادر کر دیتا۔ اس کے نزدیک عورت بس ایک تابعدار وجود تھا جسے صرف سر جھکا کر چلنا آنا چاہیے۔ اس نے اس حکم کے بعد خوب احتجاج کیا تھا، نہیں، میں اس آدمی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ فرید صاحب کے سامنے وہ سسک پڑی تھی، لیکن انہوں نے محض خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی محبت کے باوجود وہ دادا جان کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے تھے، لیکن اکرم خان زادہ تک یہ بات پہنچ گئی تھی۔ اسی لیے انہوں نے خود زویا کو اپنے کمرے میں بلا کر کہا تھا، اگر تمہیں اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے تو نکاح کرنا ہوگا، ورنہ یونیورسٹی بھول جاؤ۔ کتنی مجبور تھی وہ صرف اپنی تعلیم کے لیے، صرف ایک بہتر زندگی کی امید میں اس نے نکاح کر لیا تھا، مگر دل و دماغ نے کبھی فہد خانزادہ کو قبول نہیں کیا تھا۔
اس کا دل ہمیشہ اس بے لگام وحشی سے دور بھاگتا تھا۔ اور پھر کامران کی اس کی زندگی میں آمد ہوئی تھی۔ کامران جو مکمل طور پر مختلف تھا، وہ ہنستا تھا، ہنساتا تھا، اس کے جذبات کا خیال رکھتا تھا، روایتی مردوں کی طرح اس پر حکم نہیں چلاتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں سکون تھا اور باتوں میں اپنائیت۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ کب وہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ کتنی بار اس نے سوچا تھا کہ کامران کو سب کچھ سچ بتا دے کہ وہ نکاح شدہ ہے، کہ اس کی زندگی کسی اور کے نام لکھی جا چکی ہے، مگر وہ ہمت نہ کر سکی۔ اور آج جب کامران نے اسے محبت کا اظہار کیا تو وہ بھی پل بھر کے لیے اسے حقیقت بتانے کو تیار ہو گئی تھی، مگر اسی لمحے فہد خان زادہ آ گیا تھا۔ زویا نے لرزتی سانس کے ساتھ آنکھیں کھولیں۔ یادوں کی گرد ابھی بھی ذہن میں تھی، دل ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ کیا میں نے غلط کیا؟ یہ سوال بار بار اس کے دماغ میں گونجنے لگا، مگر جواب کوئی نہیں تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس کو کسی نے بھی یونیورسٹی جانے نہیں دیا تھا۔ رات کا پہلا پہر اختتام پر تھا۔ ٹھنڈی ہوا چھت پر چل رہی تھی، مگر فہد خان زادہ کی رگوں میں خون گھول رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ دھواں فضا میں تحلیل ہو رہا تھا، جیسے اس کے اندر کا غصہ ہر سانس کے ساتھ باہر نکل رہا ہو۔ اس کے لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے، نظریں خلا میں کہیں جمی ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک وہ منظر نہیں بھول پا رہا تھا۔ ابھی وہ خیالوں میں ہی گم تھا جب اچانک قدموں کی آواز سن کر وہ چونکا۔ زویا تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آئی تھی۔ اس کے چہرے پر طوفان تھا، آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ 2 دن سے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ گھر نہیں آ رہا تھا۔ اور اب جیسے ہی ملازم سے پتہ چلا، وہ سیدھا اس کے پاس آئی تھی اور اس کے قریب کھڑے ہو کر بنا لگی لپٹی کے بولی تھی، مجھے آپ سے رخصتی نہیں کرنی۔ وہ چبا چبا کر بولی تھی، جیسے ایک ایک لفظ کو کاٹ رہی ہو۔ فہد نے ایک نظر اس پر ڈالی اور سگریٹ کی راکھ جھاڑ کر بولا، یہ بات کہنے میں تمہیں 2 دن لگ گئے۔ زویا نے دانت پیسے، کیونکہ میں تمہیں تمہاری حیثیت یاد دلانا چاہتی تھی۔ تم ایک بے غیرت مرد ہو۔ مرد وہ ہوتا ہے جو اس عورت سے شادی کرے جو اس سے محبت کرتی ہو، زبردستی اپنی ملکیت نہیں بناتا۔ فہد کے چہرے پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ سکون سے سگریٹ کا آخری کش لگا کر نیچے پھینک چکا تھا۔ زبردستی؟ تم نکاح کے وقت بھی ایسے ہی ڈرامے بازیاں کر رہی تھی، پھر تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ مجھے پڑھائی کرنی تھی، زویا نے بے ساختہ جواب دیا۔ فہد نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑی اور کھینچ کر قریب کر لیا۔ اور اب تمہیں محبت کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں زہر گھل گیا تھا۔ زویا نے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، مگر فہد کی گرفت مضبوط تھی۔ ہاں، مجھے کامران سے محبت ہے اور تم سے نفرت، اور اگر اب تم میں غیرت ہے تو فوراً یہ رشتہ توڑ دو۔ وہ اس کو تیش دلانے والے انداز میں بولی تھی۔ فہد کی آنکھوں میں انگارے دبکنے لگے۔ وہ مزید قریب ہوا اور گرایا، میرے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرو۔ کیوں؟ برداشت نہیں ہوتا کہ تمہاری بیوی کسی اور سے محبت کرے؟ زویا نے زہر خند ہنسی ہنسی فہد کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے زویا کے دونوں بازو سختی سے جکڑ لیے، اس قدر کہ وہ درد سے گرا اٹھی۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، کسی قیمت پر بھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کا لہجہ برف جیسا ٹھنڈا تھا، مگر آنکھوں میں سلگتی ہوئی چنگاریاں بھڑک رہی تھیں۔ کیوں؟ زویا نے پوری قوت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے اس نکاح میں زبردستی قید رکھو گے تو میں تمہاری ہو جاؤں گی؟ کبھی نہیں۔ فہد نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ زویا لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی، مگر سنبھل گئی۔ یہ تمہاری بھول ہے زویا خان۔ وہ انگلی اٹھا کر گرایا۔ تم چاہے چیخو، چلاؤ، رو دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم میری ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ زویا نے نفرت سے اسے دیکھا۔ میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی۔ فہد ہنسا، ایک گہری زہریلی ہنسی۔ یہ فیصلہ تمہارے کرنے کا نہیں ہے زویا۔ یہ کہہ کر وہ گھورتی نگاہوں کے ساتھ اسے وہیں چھوڑ کر نیچے چلا گیا تھا، کیونکہ جانتا تھا یہ لڑکی اس کو غصہ دلانے آئی ہے اور وہ غصے میں آ کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ زویا تل ملا کر رہ گئی، آنکھوں میں بے بسی کی چمک تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کی پوری دنیا ہی پلٹ چکی تھی اور وہ بے بس تھی، مکمل بے بس۔ رات کا دوسرا پہر اختتام پر تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ مدھم روشنی میں فہد خان زادہ بستر پر نیم دراز تھا۔ چھت کو گھورتے ہوئے اس کے لب سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔
نظریں خلا میں کہیں گم تھیں۔ باہر کہیں ہوا تیز ہو گئی تھی، کھڑکی کے پردے ہلکے سے سرسرانے لگے تھے، لیکن فہد کی دنیا کہیں اور تھی۔ ماضی کے اس لمحے میں جب اس نے اپنی سب سے بڑی خواہش کا اظہار کیا تھا، وہ دن آج بھی یاد تھا جب وہ حویلی کے بڑے ہال میں داخل ہوا تھا۔ دادا جان ہمیشہ کی طرح اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تسبیح گھما رہے تھے۔ فہد ان کے قریب آیا، گھٹنوں کے بل بیٹھا اور دھیرے سے بولا، دادا جان آج میں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ اکرم صاحب نے چونک کر اسے دیکھا، پھر گہری نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ خانزادے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے فہد نے ایک زخمی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا۔ یہ سوال نہیں ہے، خواہش ہے دادا جان، کہو کیا چاہتے ہو؟ فہد کی سانس کچھ لمحوں کے لیے رکی، پھر وہ نرمی سے بولا، زویا۔ دادا جان کے ہاتھ لمحہ بھر کے لیے رکے، آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ زویا؟ فہد نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی۔ ہاں دادا جان، میں اسے ہمیشہ سے چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ دادا جان چند لمحے خاموش رہے، جیسے فہد کے الفاظ کے وزن کو تول رہے ہوں، پھر ایک گہری سانس لے کر بولے، یہ محبت کا دعویٰ ہے یا بس ضد؟ محبت دادا جان۔ فہد کی آواز میں سچائی تھی، خالص جذبہ۔ دادا جان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ خانزادہ کی خواہش ہو اور پوری نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ فہد کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے رک سا گیا تھا، خوشی کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے جھک کر اکرم صاحب کے ہاتھ چوم لیے تھے۔ لیکن یہ آسان نہیں ہوگا فہد، دادا جان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ زویا کو پڑھائی مکمل کرنے کی ضد ہو گئی ہے، وہ شاید احتجاج کرے، اور پھر یہی ہوا تھا۔ جب زویا نے نکاح سے انکار کیا، جب اس کی آنکھوں میں بغاوت کی چمک تھی، تو فہد کے دل میں کانٹا سا چبھ گیا تھا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ زویا کو ہر حال میں اپنا بنائے گا، اسی لیے اس نے خود ہی دادا جان کو اسے پڑھائی جاری رکھنے کی اجازت دینے کے لیے راضی کیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ زویا خوش رہے، سکون میں رہے۔ لیکن آج 2 سال بعد وہی زویا اس کی محبت کو حقارت سے ٹھکرا رہی تھی۔ وہ ماضی کی یادوں سے نکل آیا، سینے میں ایک انجانی تکلیف اٹھنے لگی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، بستر سے اٹھا اور وضو کے لیے چلا گیا۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے غصے کو کچھ کم کیا، مگر دل کی بے چینی جوں کی توں رہی۔ نماز کی چٹائی بچھا کر اس نے تہجد کے لیے قیام کیا۔ سجدے میں سر رکھا تو دل کے بوجھ نے پل بھر میں آنکھوں کو بھیگنے پر مجبور کر دیا۔ یا اللہ، اگر یہ لڑکی میرے نصیب میں لکھی گئی ہے تو اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے ہدایت دے، اور اگر وہ غلط ہے تو اسے سیدھے راستے پر لے آ۔ یا رب، دعا کے بعد بھی وہ دیر تک سجدے میں پڑا رہا، جیسے اپنی روح کی بے چینی کو مٹی پر بکھیر دینا چاہتا ہو۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس لڑکی سے محبت کی وہی اس سے نفرت کی دعویدار ہے۔ زندگی اتنی تلخ بھی ہو سکتی ہے، اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی رات کانٹوں پر گزری تھی۔ آج اس کا یہ انکشاف کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، فہد خانزادہ کو بیچ چوراہے میں ذلیل کر چکا تھا۔ اگلی صبح کی ہلکی روشنی حویلی کے دالان میں پھیل رہی تھی۔ پرندوں کی چہچاہٹ اور دور سے آتی اذان کی گونج فضا میں ایک خاص سکون پیدا کر رہی تھی، مگر فہد خانزادہ کے اندر طوفان بھرپا تھا۔ وہ خاموشی سے زویا کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ ہلکے سے مٹھی میں بھیجے، چہرہ سخت، مگر نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر اس نے گہری سانس لی اور دستک دی۔ اندر سے کوئی ہلچل ہوئی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور زویا سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ہلکی سی بھیگی آنکھوں کے ساتھ کھڑی تھی، نماز سے فارغ ہو چکی تھی۔ دوپٹے کا ایک سرا اب بھی سر پر تھا۔ اسے دروازے پر فہد کو دیکھ کر حیرت ہوئی، ماتھے پر بل پڑے۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ زویا نے سرد آواز میں پوچھا، جیسے رات کے تلخ جملے اب بھی ذہن میں تازہ ہوں۔ فہد چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے رات بھر تمہارے بارے میں سوچا۔ زویا نے طنزیہ ہنسی۔ کیا نتیجہ نکالا؟ فہد نے نظریں اس پر گاڑ دی۔ یہ کہ تم ٹھیک کہتی ہو، مرد اس عورت سے ہی شادی کرتا ہے جو اس سے محبت کرتی ہو، اور شاید میں نے غلطی کی کہ تمہیں زبردستی اپنے ساتھ جوڑنا چاہا۔ زویا نے ایک لمحے کو حیرت سے اسے دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ ایسا کچھ کہہ سکتا ہے، مگر پھر خود کو سنبھال کر طنز کیا، اچھا تو آخرکار آپ کو عقل آ ہی گئی۔ فہد کے ہونٹ سختی سے بھینچ گئے، مگر وہ اپنے غصے پر قابو رکھے بولا، ہاں، اور اسی لیے میں تمہیں
ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ اگر واقعی تم طلاق چاہتی ہو تو میری ایک شرط ہے۔ زویا نے الجھن سے اسے دیکھا۔ شرط؟ ہاں، فہد نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، اور پھر وہ دھیرے دھیرے اپنی شرط اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔ فہد کی باتیں سن کر زویا کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ یہی توقع کر سکتی تھی میں تم سے، تم جیسے آدمی سے۔ بہت ہی کوئی فضول اور نیچ شرط ہے۔ وہ ایک دم غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ فہد نے کندھے اچکائے جیسے الفاظ اس پر کوئی اثر نہ ڈال رہے ہوں۔ تمہاری مرضی، جو چاہو کرو، مگر اگر طلاق چاہیے تو میری شرط پوری کرنی ہوگی، ورنہ یہ بھول جاؤ کہ میں تمہیں کبھی طلاق دوں گا۔ زویا کے ہونٹ بھینچ گئے۔ وہ کچھ لمحے بول نہ سکی۔ آنکھوں میں نفرت اور بے بسی کی ملی جلی چمک تھی۔ فہد نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر بولا، تم سوچ لو، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ دروازے سے ہٹ گیا۔ بوجھل قدموں سے چلتا ہوا راہداری میں گم ہو گیا، جبکہ زویا وہیں کھڑی رہ گئی، بے یقینی کی کیفیت میں گم۔ فہد کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ زویا خاموشی سے زمین کو تک رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اس کے کانوں میں ایک عجیب شور برپا کر رہی تھی۔ ایک ایک جملہ اس کے دماغ پر چابک کی مانند برس رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ دل کی دھڑکن جیسے رکنے کو تھی۔ تم میرے ساتھ ایک رات گزارو، پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ الفاظ اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ زویا کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئیں، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ فہد کی یہ شرط، یہ کیسا شخص تھا؟ وہ کیسے ایسا سوچ سکتا تھا؟ وہ کس قدر پست ذہنیت کا مالک تھا؟ مجھے خود پر شرم آ رہی ہے کہ میں نے کبھی اس انسان کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں سوچا بھی تھا۔ زویا نے دانت بھینچ کر سرگوشی کی۔ اس کے اندر غصے، بے بسی اور نفرت کا طوفان بھرپا ہو چکا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے کامران کا چہرہ گھومنے لگا۔ فہد کا کہنا تھا کہ ایک رات گزارنے کے بعد وہ کامران کے پاس جائے گی۔ وہ اس سے پوچھے گی کہ کیا وہ اس حالت میں اسے قبول کرے گا؟ کیا اس کی محبت سچی تھی یا بس ایک دکھاوا؟ یہ سوچ کر ہی اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ نہیں، زویا نے خود کو جھنجھوڑا۔ فہد کی باتیں ابھی تک اس کے ذہن میں کسی ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ مجھے بھی تو نکاح کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے۔ ایک رات گزارو میرے ساتھ اور پھر اپنی محبت کے پاس چلی جاؤ۔ اگر اس نے تمہیں قبول کر لیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ کوئی تیزاب کی مانند تھے، لیکن اسے اب اس نکاح سے چھٹکارا چاہیے تھا، اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کسی بھی قیمت پر جانے کو تیار تھی۔ اسی لیے اسے اب یہ مرحلہ کسی بھی قیمت پر طے کرنا تھا۔ زویا نے ایک گہری سانس لی اور فیصلہ کر لیا۔ کل میں یونیورسٹی جاؤں گی اور اس سے یہ سوال کروں گی۔ یہ کہتے ہی وہ ایک پل کے لیے رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اضطراب تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک اور سوچ سرسرانے لگی تھی۔ یہ سب آسان نہیں ہوگا۔ اگر فہد مجھے آزما رہا ہے تو کیا میں واقعی اس چال میں پھنسنے جا رہی ہوں؟ زویا کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کھیل تھا یا حقیقت؟ کیا فہد واقعی اسے آزاد کرنا چاہتا تھا یا وہ اسے کسی اور جال میں پھنسانا چاہ رہا تھا؟ سوال بے شمار تھے، مگر جواب صرف کل مل سکتا تھا، اور وہ فہد خانزادہ کو چھوڑنے کے لیے اب کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ رات کا سناٹا حویلی کی فضا میں ایک گہری سنجیدگی گھول رہا تھا۔ پورے گھر میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن زویا کے اندر ایک طوفان بھرپا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی، سانسیں لرز رہی تھیں، مگر قدموں میں رکنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ فہد کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک پل کے لیے ہچکچائی، مگر پھر ہلکی سی دستک دے دی۔ آ جاؤ، اندر سے بھاری گونجدار آواز ابھری۔ زویا نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں مہنگے عود کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ فہد صوفے پر نیم دراز سگار کی کش لگاتا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ وہ لاپرواہی کا مکمل مظہر لگا، جیسے زویا کی موجودگی اس کے لیے کوئی خاص معنی نہ رکھتی ہو۔ زویا نے گہری سانس لی، لبوں کو تر کیا اور سرد لہجے میں بولی، میں راضی ہوں۔ فہد کے سگار پکڑنے والے ہاتھ کی گرفت ذرا سخت ہوئی، مگر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ کس بات کے لیے؟ وہ بغیر تاثرات کے بولا، جیسے یہ جملہ اس کے لیے عام ہو۔ زویا نے بے حد مضبوط لہجے میں کہا، تمہارے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تم جو چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو۔ فہد کے دل میں جیسے کسی نے چاقو کھوپ دیا ہو۔ اس کی نظریں آہستہ سے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے ہٹ کر زویا کے چہرے پر آئیں، جہاں سختی اور بے خوفی کے آثار نمایاں تھے، مگر آنکھوں میں کہیں نہ کہیں ایک بے بسی بھی تھی جسے وہ چھپا رہی تھی۔
کمرے میں پل بھر کو خاموشی چھا گئی۔ سگار کا دھواں ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ فہد نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، پھر ہلکی سانس خارج کر کے پرسکون لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، کل میں تمہیں یونیورسٹی لے جاؤں گا۔ زویا کو امید نہیں تھی کہ وہ اتنی آسانی سے مان جائے گا۔ اس کے تاثرات میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ چبھن نمایاں تھی جو زویا نے پہلی بار محسوس کی تھی۔ ٹھیک ہے، زویا نے مختصر جواب دیا اور تیزی سے پلٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ فہد نے سگار اسٹرے میں مسلا، اپنی انگلیوں کو مٹھی میں دبایا اور صوفے کی پوشت سے سر ٹکا دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، مگر وہ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا زویا کو روکنے کے لیے اسے یہ کھیل کھیلنا ہوگا، اور یہ کھیل بہت تلخ تھا جس میں اس کو محض ضبط کا مظاہرہ کرنا تھا۔ صبح کی نرم روشنی حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر اندر داخل ہو رہی تھی۔ ہر چیز پر ایک خاموش سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ فہد خان زادہ گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن اور درد چھپا ہوا تھا۔ آج وہ اپنی محبت کو اپنی مرضی سے کسی اور کے حوالے کرنے جا رہا تھا۔ اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا، جیسے کوئی زبردستی اس کے سینے میں ایک پتھر رکھ گیا ہو، لیکن یہ کرنا بھی بے حد ضروری تھا، ورنہ وہ اس لڑکی کو حرام اور حلال میں فرق نہیں سمجھا سکتا تھا۔ زویا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی۔ اس کے چہرے پر بے تاثر سنجیدگی تھی، جیسے وہ خود کو جذبات سے آزاد کر چکی ہو۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی اور فہد نے خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ آنکھوں کی لالی چھپانے کے لیے اس نے آنکھوں پر کالا چشمہ لگا لیا تھا جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہی کر رہا تھا۔ راستہ خاموشی میں کٹتا رہا۔ گاڑی کے اندر صرف ان کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور کبھی کبھار سڑک پر گزرنے والی گاڑیوں کا شور اس سناٹے کو توڑ دیتا تھا۔ فہد کی انگلیاں سٹیئرنگ پر سختی سے جم رہی تھیں۔ وہ ضبط کر رہا تھا، مگر دل میں ایک طوفان بھرپا تھا۔ زویا نے شیشہ نیچے کیا۔ کیا ہوا؟ ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی، مگر وہ اندر سے بالکل خالی محسوس کر رہی تھی۔ یہ بس ایک ذمہ داری تھی جو اسے نبھانی تھی۔ اس کے لیے کوئی جذباتی کشمکش نہیں تھی، وہ بس آزاد ہونا چاہتی تھی۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر گاڑی رکی۔ زویا نے ایک نظر فہد کو دیکھا جو اپنی سرخ آنکھوں کے ساتھ خاموش بیٹھا تھا۔ تم میرا یہی انتظار کرنا، مجھے امید ہے نکاح کا سن لینے کے بعد بھی کامران کو اعتراض نہیں ہوگا۔ فہد نے بمشکل سر ہلایا۔ الفاظ جیسے حلق میں ہی اٹک گئے تھے۔ زویا نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی، بغیر پیچھے دیکھے کہ وہ شخص کتنی اذیت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ وہ یونیورسٹی کے اندر داخل ہو گئی تھی اور اب کینٹین میں عمران کے ساتھ بیٹھی ہوئی کینٹین میں معمول کی چہل پہل تھی، مگر زویا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ عمران اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اس کی آنکھوں میں ایک حیرانگی تھی۔ زویا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ عمران کی آواز میں بے یقینی تھی۔ زویا نے گہری سانس لی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کیسے بتاؤں، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی عمران، تم میرے سب سے اچھے دوست تھے۔ اور پھر وہ رک گئی، اپنی نظروں کو عمران کی آنکھوں میں گاڑ دیا۔ میں مجبور تھی، دلجان کے فیصلے کے آگے میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ نکاح میرے لیے ایک شرط تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری زندگی ختم ہو جائے۔ عمران نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ زویا، یہ سب بہت عجیب ہے، میں جانتی ہوں، لیکن مجھے بس اتنا بتاؤ، کیا تم مجھے طلاق کے بعد قبول کر لو گے؟ زویا کی آواز میں التجا تھی، جیسے وہ اپنی آخری امید کے سہارے کھڑی ہو۔ عمران نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہاں زویا، میں تمہیں ہر حال میں قبول کر لوں گا۔ نہ جانے کیوں فہد کو دیکھ کر اسے ایسا ہی محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس کا منگیتر یا شوہر ہو، اور آج اپنی محبوبہ کے منہ سے ایسی بات سن کر اسے افسوس ہوا تھا، لیکن وہ اپنی محبت کو ایسے بیچ منجدار میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ زویا کے چہرے پر ایک روشنی سی پھیل گئی، ایک خوشی، ایک اطمینان، جیسے اس نے اپنی آزادی کا پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ چند لمحے وہ مزید اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور پھر وہ پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھ گئی جہاں اس کے دشمن موجود تھا۔ گاڑی کے دروازے کی آواز کے ساتھ ہی زویا اندر آ بیٹھی۔ اس کے چہرے پر ایک غیر معمولی چمک تھی، جیسے کوئی قیدی اپنی زنجیریں توڑ کر آیا ہو۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ تھی۔ فہد خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ سٹیئرنگ پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ زویا نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ اس نے ہاں بول دیا۔ میں تم سے کہہ رہی تھی نا کہ وہ مجھے ہر حال میں قبول کر لے گا۔ اب تم مجھے طلاق دے دو فہد، یہ سب اب ختم کرو۔ فہد نے ایک نظر اس کی خوشی سے دھمکتی صورت پر ڈالی۔
ایک ایسی خوشی جو اسے تکلیف دے رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری اور وہ سرد لہجے میں بولا، ابھی معاہدہ پورا نہیں ہوا زویا، ہماری رات گزارنا باقی ہے۔ زویا نے جھنجھلا کر رخ پھیر لیا۔ اسی چیز سے تو وہ گھبرا رہی تھی، لیکن اب وہ مطمئن تھی اور سکون کے لیے وہ کچھ کر گزرنے کو تیار تھی۔ لیکن زویا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحے وہ اس کے جواب کا منتظر رہا تھا، لیکن اس کو کچھ نہ بولتا دیکھ بس خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ راستہ خاموشی میں کٹتا گیا، مگر اس خاموشی میں فہد کا دل جیسے چیخ رہا تھا۔ وہ اپنی محبت کو یوں کسی اور کے نام ہوتا دیکھ رہا تھا اور وہ بے بسی کے عالم میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی زویا تیز قدموں سے اندر بھاگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے وہ کسی بڑی جنگ کے بعد اپنی فتح سنانے آئی ہو۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوئی، جو اپنے بیڈ پر بیٹھی تسبیح کے دانے گرا رہی تھی۔ امی، زویا کی آواز میں ایک عجیب سی سرشاری تھی۔ امی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کی ماں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کی خوشی انہیں چونکا گئی۔ کیا ہوا؟ تم اتنی خوش کیوں لگ رہی ہو؟ زویا نے گہری سانس لی اور پھر بولی، امی، اس دن فہد سچ بول رہا تھا، میں جھوٹ بول رہی تھی۔ میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ ماں کے ہاتھ رک گئے، ان کے چہرے پر ایک زلزلہ آیا۔ کیا؟ ہاں امی، میں عمران کو پسند کرتی ہوں اور میں نے آج اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے نکاح کے بارے میں بھی بتا دیا، مگر اس نے پھر بھی کہا کہ وہ مجھے قبول کر لے گا۔ امی، میں خوش ہوں، میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چپ کر جا زویا۔ نائلہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم نے یہ کرنے کے لیے یونیورسٹی جوائن کی تھی؟ تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ امی، ایک لڑکی کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ میں اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہوں۔ تمہیں کوئی حق نہیں۔ ماں کی آواز گرجی اور اگلے ہی لمحے زویا کے گال پر ایک سناٹے دار تھپڑ پڑا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زویا نے ہکا بکا ہو کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کا گال جل رہا تھا، مگر سب سے زیادہ تکلیف اس صدمے کی تھی جو اسے اپنی ماں کے چہرے پر نظر آیا۔ تم نے ہماری زندگی تباہ کر دی زویا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ ماں کی آواز کانپ رہی تھی۔ چند لمحے وہ خاموش رہی تھی اور پھر اچانک بولی تھی، تمہاری شادی جو 1 مہینے بعد تھی اب 1 ہفتے بعد ہوگی۔ تم یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ زویا کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ امی، اب ایک لفظ بھی مت کہنا۔ نائلہ بیگم نے غصے سے انگلی اٹھائی۔ تمہاری بکواس میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب جو ہوگا وہ ہماری مرضی سے ہوگا۔ مجھے تم سے بالکل اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جو اپنی آزادی کا جشن منانے آئی تھی، اسے ایسا لگا جیسے اس کی پوری دنیا پلٹ گئی ہو۔ اسے اپنی اب جلد بازی پر افسوس ہوا تھا اور وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ نائلہ بیگم نے شادی کی تاریخ پیچھے کروا دی تھی اور وجہ محض یہ رکھی تھی کہ وہ عمرہ کرنا چاہتی ہے اور عمرہ کرنے جانے سے پہلے اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتی ہے۔ کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا، سب نے ہی ہاں بول دی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ محض 3 دن باقی تھے اور زویا کا سوچ سوچ کر برا حال ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ رات کے سناٹے میں جب ساری حویلی سو رہی تھی، زویا تیز قدموں سے چلتی فہد کے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ رکنے والی نہیں تھی۔ ہلکی سی دستک دی، دروازہ نیم وا تھا اور اندر بیٹھا فہد سگار کے کش لگائے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ زویا کو دیکھ کر حیران رہ گیا، مگر کچھ کہے بغیر صرف اسے دیکھتا رہا۔ زویا بوکھلائی ہوئی اندر آئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے فہد؟ تم نے کہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو گے۔ اگر رخصتی ہو گئی تو کوئی بھی مجھے تم سے الگ نہیں کرے گا۔ تم نے وعدہ کیا تھا۔ فہد نے گہری سانس لی، سگار اسٹرے میں بجھا دیا اور اس کی طرف دیکھا۔ ارادہ تمہارا ساتھ دینے کا نہیں ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے، کل میں تمہیں لے جاؤں گا، لیکن ایک شرط پر۔ اب کون سی شرط؟ زویا بے چینی سے بولی۔ فہد نے سنجیدگی سے کہا، کامران کے سامنے کہنا کہ ہم دونوں ایک بندھن میں بندھ چکے ہیں۔ تمہاری میرے ساتھ رخصتی ہو چکی ہے، پھر اگر وہ تمہیں قبول کر لے گا تو میں تمہیں اسی وقت طلاق دے دوں گا اور تم اس کے ساتھ جا سکتی ہو۔ لیکن اس سے پہلے جو بھی تمہیں یہاں سے لینا ہے لے لو، کل تمہاری قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ حیران ہوئی تھی، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی تھی۔
کہ اسی بہانے کامران کی اصلیت بھی پتہ چل جائے گی کہ وہ اس کے ساتھ مخلص ہے یا پھر محض مفاد کے لیے رشتہ بنانا چاہتا ہے۔ اگلے دن وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے۔ راستہ خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ زویا کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی، جبکہ فہد کی آنکھوں میں ایک درد تھا جو وہ چھپا رہا تھا۔ یونیورسٹی پہنچنے کے بعد زویا نے کامران کو پارک میں بلایا۔ وہ بے چینی سے کھڑا تھا، جیسے پہلے ہی کوئی برا شگاف اس کے دل میں اتر چکا ہو۔ فہد کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، خاموش مگر چکنا۔ زویا نے گہری سانس لی اور کہا، کامران، میں تم سے سچ کہوں گی، میں اور فہد ہم ایک ساتھ ایک رات گزار چکے ہیں۔ کیا اب تم مجھے قبول کر لو گے؟ وہ سہمے ہوئے اور محتاط انداز میں بولی تھی۔ کامران کا چہرہ یکدم زرد پڑ گیا، آنکھوں میں شکوک، غصہ اور نفرت کے سائے ابھرے۔ وہ بے یقینی سے بولا، کیا؟ ہاں کامران، مگر میں تم سے پیار کرتی ہوں اور تم نے کہا تھا کہ تم مجھے کسی بھی حال میں قبول کر لو گے۔ زویا نے تیزی سے وضاحت دی۔ کامران ایک دم پیچھے ہٹ گیا، اس کا چہرہ حقارت سے بھر گیا۔ زویا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نکاح شدہ ہو، یہاں تک بات ٹھیک تھی، لیکن اب تم کہہ رہی ہو کہ تم ایک رات گزار چکی ہو۔ کامران، میں… زویا نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، بس، ہاں میں غریب ہوں، لیکن اتنا بے غیرت نہیں کہ ایک ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں جو استعمال شدہ ہو۔ زویا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جھکڑ لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، لب کانپنے لگے۔ کامران، تم نے تو کہا تھا کہ میں نے جو کہا تھا وہ کسی اور کے لیے کہا تھا زویا، میرے لیے عزت سب سے بڑھ کر ہے اور تم وہ کھو چکی ہو۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا اور بنا پلٹے وہاں سے چلا گیا۔ زویا ساکت کھڑی رہی، جیسے زمین نے جڑیں پکڑ لی ہوں۔ پھر یکدم اس کے اندر ایک طوفان اٹھا اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ یہ کیا تھا؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فہد خاموشی سے اس کے قریب آ گیا۔ کچھ دیر تک وہ اس کی سسکیاں سنتا رہا، پھر نرمی سے بولا، یہ ہوتی ہے حقیقت زویا، جب نکاح میں ہوتے ہوئے عورت کسی اور کی طرف دیکھتی ہے تو شوہر کو کیسی تکلیف ہوتی ہے، تمہیں آج پتہ چلا۔ میں نے یہ سب صرف تمہیں سبق دینے کے لیے کیا تھا، وہ تمہارا کبھی نہیں تھا زویا، اگر وہ ہوتا تو آج تمہیں یوں روتا چھوڑ کر نہ جاتا۔ زویا نے آنسوؤں کے درمیان اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ندامت تھی، شرمندگی تھی، ایک ٹوٹے خواب کا ملبہ تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، فہد مجھے معاف کر دو، میں اندھی ہو گئی تھی، میں نے تمہیں ٹھکرایا، میں نے تمہیں غلط سمجھا اور تم نے پھر بھی میرا ساتھ دیا، تھینک یو۔ وہ شرمندگی سے چور لہجے میں بولی تھی۔ فہد کی آنکھوں میں نرمی آ گئی، اس نے اس کے آنسو پونجھے اور دھیرے سے مسکرایا، اب سب ختم ہو گیا زویا، چلو گھر چلے، تمہارا گھر، تمہارا شوہر، تمہاری اصل جگہ وہی ہے۔ زویا کی آنکھوں میں پہلی بار سکون اترا، وہ سر جھکائے خاموشی سے فہد کے